نحمده ونصلي على رسول الكريم الشفيع المذنبين اما بعد. جناب صدر، حاضرین مجلس، حضرات علماء کرام، عزیز بچوں، آج کی تقریب یوم قانون ہندوستان کے اوپر ہے. یوم جمہوریت تو 15 اگست کو ہوتا ہے اور 360 دن کے اندر روز ہوتا ہے وہ تو ہمارا، لیکن آج کی جو تقریب ہے یہ یوم قانون ہندوستان کے اوپر ہے. ہمارا ملک ہندوستان 1947 15 اگست کو آزاد ہوا. انگریزوں کی جابرانہ و ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا. لیکن یہ آزادی ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملی ہے سبھی حضرات کو پتا ہے. قربانی حضرات علماء دیوبند کی اس میں اتنی ہیں کہ چاندنی چوک سے لے کر اور باغپت کے علاقے تک، باغپت تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر حضرات علماء دیوبند کی لاشیں نہ ٹنگی ہوئی ہوں. یہ ہمیں قربانی جو ملی ہے برادران وطن کا، ایک ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں کہ اتنا خون نہیں بہا، اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی کہ اگر ان کا احاطہ کیا جائے، اگر ان کا تو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ہماری تاریخ کو یکسر طور پر خارج کر دیا گیا اور درسی کتابوں کے اندر سے مکمل طور پر نکال دیا گیا. چند نام ہیں جو اسکولی درس کے اندر لکھے ہیں، ان کی بھی مکمل تاریخ نہیں بتائی گئی ہے. ہمارے علماء کا تو کہیں ذکر آتا ہی نہیں ہے. اس قدر ہماری قربانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی قربانی یہ بتانا چاہیے. اسکولی درس سے تو یہ نظام ختمی کر دیا گیا، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. ہمیں بچپن میں کتے بلی کی تو کتابوں کے اندر کہانیاں بتائی گئی، کتابچوں کے اندر جو ہے بچپنوں میں ہمیں پڑھایا گیا، لیکن ہماری تاریخ کو نہیں بتایا گیا. ہمارے بچوں سے، ہمارے علماء کو، بہت ساروں کو، مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری مکمل تاریخ کیا ہے. کاش ہمیں یہ تاریخ جو ہے بچپن میں جس وقت ہمیں کتے بلی کی کہانیاں سکھائی جا رہی تھی اس وقت پڑھائی جاتی تو میں بہت کچھ بول سکتا تھا اس کے اوپر، لیکن نہیں بول سکتا چونکہ میرے علم میں مکمل ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو اس کے ساتھ میں دو چیزیں کر دو. اگر کسی قوم کو مکمل طور پر ختم کرنا ہو، ایک تو اس سے علم سے بہت دور رکھو، دوسرے ان کے اسلاف کی تواریخ کو ان سے بھلا دو. ان کے بڑوں کی تاریخ کیا ہے اسے بھلا دو بالکل. تو تاریخ کو اپنی قوم کو باقی رکھنے کے لیے ایک تو علم اور تعلیم، دوسرے اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا. تو سمجھ لیجئے کہ قوم باقی رہے گی. اندلس کے اندر، موجودہ اسپین کے اندر یہی تو ہوا تھا. 800 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کا جس وقت میں وہاں سے خاتمہ ہوا تھا تو اللہ اکبر کی آواز کہیں پورے ملک سے نہیں آ رہی تھی. وجہ کیا تھی کہ اپنے جو ہے اسلام کی تاریخ کو بھلا دیا گیا تھا اور علم سے بہت دور رکھا گیا تھا. یہی وجہ تھی. تو آج میں جو ہے میرا ایک اپنا مشورہ یہ ہے کہ مکاتب کے اندر اور مدارس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے کتابچے جس کے اندر ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی تاریخ موجود ہے، بچوں کو الف با تا سے لے کر جو ہے اس کو سکھایا جائے. بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے مختصر کی تاریخ، مفتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں اور دوسرے ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایسا کوئی کتاب مرتب کریں جس میں ہمارے بزرگوں کی تاریخ موجود ہو، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں کم سے کم یہ تو جان سکیں ہمارے بزرگوں کی قربانی کیا تھی. ہمارے بزرگوں نے کیا نا اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی تھی. کم سے کم ہمارے بچوں کے علم میں تو یہ بات آئے، ہمارے بچوں کو تو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے کیا کیا تھا. تو میں گزارش کروں گا حضرت قاری صاحب سے کہ ایسا کوئی کتابچہ جو ہے تمام مدارس کے اندر پھیلایا جائے کہ الف با ابتدا سے لے کر
تاکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دماغ کے اندر یہ بات آئے. جو درسی کتابوں کے اندر ایک اسکول کے طالب علم سے پوچھو کہ ملک کی آزادی میں کس کا آتا تو وہ بتائے گا کس کا بتائے گا حضرت؟ جو اسے پڑھایا گیا ہے وہ مولانا محمود حسن کا نام نہیں لے گا. اس کو جلیانوالے باغ میں کیا ہوا تھا نہیں پتا ہے, اس کو شاملی میں کیا ہوا تھا نہیں پتا ہے. تو میں اسی کے بعد اسی مشورے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.